وہ صرف 9 سال کی تھی، لیکن ایک دن ایسا آیا جب اس کی دنیا ہی بدل گئی۔ کھیلنے کی عمر میں اسے ایک ایسے رشتے میں دھکیل دیا گیا جہاں سانس لینا بھی گناہ تھا اور خاموش رہنا ہی واحد راستہ۔ وہ چپ رہی، سہتی رہی، اور پھر ایک دن اچانک غائب ہو گئی۔ کوئی نہیں جانتا وہ خود گئی یا کوئی لے گیا، اس نے خود ہار مانی یا کوئی چال چل گیا۔ یہ کہانی صرف ایک بچی کی شادی نہیں، ایک ایسی چیخ کی ہے جو آج بھی کہیں اندر سنائی دیتی ہے۔ ہائے اللہ، کتنی پیاری دلہن ہے، بالکل گڑیا جیسی۔ جو کوئی بھی اسے دیکھتا بے اختیار اس کے منہ سے نکل جاتا، دھان پان سی، چھوئی موئی، شرمائی سی، چاند سا مکڑا، سرنگوں کیے ہر آنے والے کو کنکھیوں سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس کی بہت تعریف سنی تھی، تبھی دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ میری شادی صرف 8 دن پہلے ہوئی تھی، اس لیے میں ان کے ہاں نہیں جا سکتی تھی۔ جب ہماری شادی کو کچھ دن گزرے تو میں ایک تقریب میں شریک ہوئی اور پاس بیٹھی خاتون سے پوچھا کہ گل خان کی دلہن کون سی ہے؟ اس نے مسکرا کر بتایا کہ وہ سامنے کھڑی ہے۔ میں نے اسے دیکھا تو اس کی معصومیت پر پیار آ گیا۔ نئی نویلی دلہن یوں بچیوں کے ساتھ باتوں میں مشغول تھی جیسے میکے کی سہیلیوں میں گھری ہو۔ اسے احساس ہی نہیں تھا کہ وہ شادی شدہ ہے۔ وہ سب کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی تھی، مگر اپنی ہم عمر لڑکیوں کے ساتھ کھیلنے میں مصروف تھی۔ گل خان بھی موجود تھے۔ میں نے ہنس کر پوچھا کہ بھائی گل خان، ایسی گڑیا کہاں سے لائے ہو؟ اس کی عمر کم ہے اور تم نے اسے شادی کے بندھن میں باندھ لیا ہے، کیا وہ گھریلو ذمہ داریاں پوری کر پائے گی؟ وہ بولا کہ یہ ذمہ داریاں پورا کرے گی یا نہیں، پر یہ تو سارا دن گڑیوں سے کھیلتی ہے یا سوئی رہتی ہے۔ ہاں، اس کے آنے سے اتنا فائدہ ضرور ہوا ہے کہ جب میں فیکٹری سے واپس آتا ہوں تو یہ دروازہ کھول دیتی ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کھانا پکاتی تو ہوگی؟ اس نے کہا توے پر روٹی ڈال لیتی ہے، مگر پلٹنا مجھے پڑتا ہے، کیونکہ ذکیہ کہتی ہے میرا ہاتھ جلتا ہے۔ کچھ کام وہ کرتی ہے اور کچھ کام میں۔ اس کے آنے سے گھر میں خاص رونق آ گئی ہے۔ باجی، آپ جانتے ہیں کہ والدین کے فوت ہونے کے بعد میں خود کو بہت تنہا محسوس کرنے لگا تھا۔ بڑی بہنوں کی شادیاں ہو چکی تھیں اور وہ بھی کبھی کبھار آتی تھیں۔ اچھا بھیا، جب چھوٹی سی دلہنیا لائے ہو تو صبر کرو، آہستہ آہستہ یہ سب کام سیکھ لے گی۔ میں نے ذکیہ کے معصوم چہرے کی طرف دیکھا جو دوپٹے پر لگے ستاروں کی بیل سے کھیل رہی تھی، اور سوچا کہ 9-10 سال کی یہ بچی ہانڈیا پر کام کرنا سیکھ چکی ہوگی۔ روٹی پکانے میں ہاتھ جلتا ہے تو سالن بنانے میں نرم ہتھیلیاں اور کلائیاں جلنا تو فطری تھا۔ 5 برس گزر گئے۔ ایک دن میکے گئی تو سنا کہ گل خان کی بیوی کے ہاں بچی ہوئی ہے۔ وہ بمشکل 14 برس کی تھی اور بچے کی ماں بھی بن گئی تھی۔ معصوم بچی نے ممتا کا روپ بھی دیکھ لیا تھا۔ میں بچی کو دیکھنے گئی تو ذکیہ پہلے سے زیادہ سیانی ہو چکی تھی۔ ایک بردبار لڑکی نظر آتی تھی۔ بھولی بھالی صورت پر سیانہ پن آ چکا تھا اور زمانے کے نشیب و فراز سے واقف تھی۔ شوہر اسے 20 برس بڑا تھا، لیکن وہ اس کی ایسی خدمت کرتی تھی کہ حیرت ہوتی تھی۔ ایک کمسن لڑکی کیا اتنی عقل مند ہو سکتی ہے کہ اس کی روش میں ڈھل جائے اور ایک اچھی بیوی بن جائے؟ گل خان نے ضرور اس کو بہت پیار دیا ہوگا، تبھی وہ خوش نظر آتی تھی۔ گھر آنے والے مہمانوں کو وہ بڑی گرم جوشی سے خوش آمدید کہتی تھی۔ ان کا گھر مثالی تھا۔ پھر جانے اس آشیانے کو کس کی نظر لگ گئی کہ گل خان، جو دوسروں کو عقل کی باتیں سکھاتا تھا، چوری کے الزام میں پولیس نے اس کو گرفتار کر لیا۔ اس کو بہت مار پڑی اور سر پر چوٹیں آئیں۔ بالآخر وہ گنہگار ثابت نہ ہو سکا تو اسے رہا کر دیا گیا، لیکن اب اس کا دماغی توازن متاثر ہو چکا تھا۔ وہ پولیس کی مار کھا کر نارمل انسان نہ رہا تھا۔ بعض اوقات وہ انتہائی ظلم و تشدد پر اتر آتا اور اس کے ظلم کا نشانہ بیچاری ذکیہ بنتی تھی۔ کبھی وہ اسے بے تحاشا مارتا اور کبھی کہیں جانا ہوتا تو اسے اپنے ساتھ لے جاتا۔ اسے خوف تھا کہ کوئی ذکی کو اسے چھین لے گا۔
ایک دن اس نے ذکیہ سے کہا کہ میرے ساتھ جامن توڑنے کے لیے چلو۔ وہ بولی گھر کا سارا کام پڑا ہے، میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتی، تم اکیلے جاؤ۔ یہ سنتے ہی وہ اسے مارنے لگا۔ بیچاری ڈر کے مارے جانے کو تیار ہو گئی اور چلتے وقت شوہر سے بولی ذرا ٹھہرو، برقع اوڑھ لوں۔ جواب ملا کوئی ضرورت نہیں برقع اوڑھنے کی، بس ایسے ہی میرے ساتھ چلو۔ بیچاری خوف کے مارے ننگے پاؤں اس کے ساتھ چلنے لگی۔ اپنی دھن میں شوہر خدا جانے کدھر نکل گیا۔ یہ غریب اس کی اجازت کے بغیر بل نہیں کھا سکتی تھی، لہٰذا بیٹھے بیٹھے اکڑ گئی۔ بھوک پیاس کے مارے برا حال تھا۔ اتنے میں ایک آوارہ قسم کا شخص ادھر آ نکلا اور ذکی کو دیکھ کر بولا ایک خوبصورت لڑکی اور اکیلی، تم کیا کر رہی ہو؟ آؤ چلو میرے ساتھ۔ یہ سن کر ذکیہ گھبرا کر رونے لگی۔ شوہر کا کچھ پتہ نہیں تھا کہ کس جانب نکل گیا۔ میں لڑکی نہیں، 2 بچوں کی ماں ہوں، بدقسمتی یہاں لے آئی ہے۔ کسی نے آج تک میرا چہرہ نہیں دیکھا۔ یہ میری بد نصیبی ہے کہ میں یہاں بغیر پردے کے بیٹھی۔ یہ سن کر وہ شخص بہت شرمندہ ہوا اور اس نے معافی مانگی، کہنے لگا بہن میں تم کو اکیلا دیکھ کر کوئی بری عورت سمجھا تھا۔ اتنے میں گلخان واپس آتا دکھائی دیا۔ ذکیہ نے کہا بھائی یہاں سے جاؤ، میرا شوہر ذہنی مریض ہے، اگر اس نے تم کو مجھ سے بات کرتے دیکھا تو مجھے مار ڈالے گا۔ وہ آدمی تو چلا گیا مگر گلخان کو شک ہو گیا کہ اجنبی میری بیوی سے باتیں کر رہا تھا۔ اس نے ذکیہ کو گھر لے جا کر بہت مارا، وہ مرتے مرتے بچی۔ پڑوسیوں نے آ کر بتایا کہ ہم نے ذکیہ کے رونے چلانے کی آوازیں سنی ہیں۔ تب میں خیریت معلوم کرنے اس کے گھر گئی۔ گھر میں ہر طرف خاموشی تھی۔ ذکیہ کو آواز دی، اس نے کراہ کر جواب دیا باجی اندر آ جاؤ۔ وہ کمرے میں چارپائی پر لیٹی ہوئی تھی، پاس ہی اس کے بچے سو رہے تھے۔ میں نے سوال کیا ذکیہ کیا بات ہے؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے، اور یہ تمہارے پاؤں کو کیا ہوا ہے؟ میری بات سن کر وہ رونے لگی۔ خان نے مجھے قصوروار سمجھا ہے اور میرے پاؤں پر بیلچہ مارا ہے، جس کی وجہ سے یہ سوج گیا ہے، بہت درد ہے۔ میری بچی بھی بیمار ہیں مگر میں چل پھر نہیں سکتی، چارپائی سے اٹھ بھی نہیں سکتی۔ میں نے دیکھا کہ اس کا پاؤں بہت زخمی تھا، جس پر اس نے ہلدی لگا کر پٹی باندھی ہوئی تھی۔ پوچھا تم ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں جاتی؟ ایک تو مجھ سے چلا نہیں جاتا، دوسرے گلخان کب گھر سے باہر نکلنے دیتا ہے، جب جاتا ہے دروازے پر تالا لگا کر جاتا ہے تاکہ باہر نہ جا سکوں۔ وہ اب کہاں ہے؟ دوا کھا کر چھت پر گیا تھا، اس کی دوا میں نشہ ہوتا ہے، یقیناً گہری نیند سو رہا ہوگا۔ آج تو بیرونی دروازہ کھلا تھا۔ ہاں وہ کبھی کبھار دروازہ بند کرنا بھول جاتا ہے۔ میں نے کہا عجیب شخص ہے، کبھی اپنے ساتھ لیے پھرتا ہے اور کبھی تم کو گھر میں قید کر دیتا ہے۔ واقعی وہ ذہنی مریض ہے، جو بات ذہن میں آئے وہی کرتا ہے۔ اب وہ مجھ پر بہت ظلم کرنے لگا ہے، خدشہ ہے کسی دن جان سے مار نہ دے۔ ذکیہ نے دکھ سے فریاد کی، تم میکے کیوں نہیں چلی جاتی؟ میرا میکا نہیں ہے باجی، میرا تو کوئی نہیں ہے۔ گلخان نے مجھے 50,000 روپے کے عوض میں چچا سے خرید لایا تھا، اور جو چیز بک جاتی ہے وارث کی نہیں رہتی، وہ خریدنے والے کی ہو جاتی ہے۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ گلخان زینے سے اتر آیا۔ اس نے مجھے گھور کر دیکھا اور باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں شاپر تھا۔ یہ لو پکا کر کھا لینا اور بچوں کو بھی کھلا دینا، اب جلدی کرو مجھے بھوک لگ رہی ہے۔ اس نے میری موجودگی کو نظر انداز کر دیا۔ گلخان سوجی لے کر آیا ہے، شاید اس کا دل حلوہ کھانے کو چاہ رہا ہے۔ میں نے شاپر میں جھانک کر کہا یہ سوجی نہیں، ½ کلو آٹا ہے، یہ روز ایسے ہی آٹا لاتا ہے، اس کا خیال ہے کہ اگر میں زیادہ آٹا لاؤں گا تو یہ کسی کو دے دے گی، حالانکہ باجی میں کس کو دوں گی؟ میرے گھر کون آتا ہے؟ بس ایسے ہی بات پر یہ شک کرتا ہے۔ کیا ہمسائے تمہاری مدد نہیں کرتے؟ وہ اگر کوئی چیز دیں تو ان کو گالیاں دیتا ہے، اس لیے وہ اب ہماری زندگی مداخلت نہیں کرتے۔ اس کی حالت اور اس کی باتیں سن کر اور دیکھ کر مجھے افسوس ہوا۔
ذکیہ بیچاری تو اٹھ بھی نہ سکتی تھی۔ روٹی کیسے پکاتی؟ میں نے آٹا گوندھ کر روٹی پکا دی کیونکہ گلخان دوسرے کمرے میں جا کر لیٹ گیا تھا۔ سوچنے لگی کہ آدھا کلو آٹے میں یہ مظلوم کیا کرتی ہوگی۔ بمشکل 2 بچوں کے ساتھ میاں کا پیٹ بھرتا ہوگا۔ پھر وہ ذہنی مریض تھا، کس کی مدد بھی قبول نہیں کرتا تھا۔ ذکیہ کو اکثر روکھی روٹی کے چند ٹکڑے پانی سے نگلنے پڑتے تھے۔ جب میں جانے لگی تو ذکیہ اصرار کرنے لگی کہ باجی ابھی مت جائیے۔ میں نے جواب دیا کہ تیرے میاں کا کچھ بھروسہ نہیں، ابھی اس کو دورہ پڑے گا تو مجھے ہی دھکے دے کر نکال دے گا۔ ہاں یہ تو ہے، ابھی چپ ہے، شاید اس وقت دوا کھا کر کچھ سکون میں ہے۔ تھوڑی دیر بعد میں چلی جاؤں گی، مگر ذہن پر بڑا بوجھ تھا۔ وہ دن نگاہوں میں پھر رہا تھا جب ذکیہ کو دلہن کے روپ میں پہلے دن دیکھا تھا۔ اسے کچھ پتہ نہ تھا کہ اس کی زندگی میں کتنے دشوار دن آنے والے ہیں۔ کئی روز تک اس کے بارے میں سوچتی رہی کہ وقت نے تھوڑے ہی عرصے میں اس کی حالت بدل ڈالی تھی۔ رنگت پیلی اور چہرے پر جگہ جگہ جھاڑیاں پڑ چکی تھیں۔ وہ اپنی عمر سے بڑی نظر آنے لگی تھی۔ روز روز کوئی عورت مار کھائے، دہشت میں دن رات گزارے تو اس کی داد رسی کرنے والا بھی کوئی نہ ہو تو اس کے دل کی کیا حالت ہوگی۔ دہشت کی وجہ سے وہ سہمی رہتی، کسی کے گھر جا کر مدد بھی طلب نہ کر سکتی تھی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ جب گلخان صحیح حالت میں ہوتا تو اس کو بہت پیار کرتا، معافیاں طلب کرتا، روتا، ہاتھ جوڑتا کہ تم کبھی مجھے چھوڑ کر مت جانا، میرا اس دنیا میں تمہارے سوا کوئی نہیں ہے۔ اور یہ سچ تھا کہ گلخان کا ذکیہ کے سوا کوئی نہ تھا۔ جب وہ بیمار ہوا تھا تو رشتہ داروں نے آنا جانا ختم کر دیا، کیونکہ وہ ہر ایک کو شبہ کی نظر سے دیکھتا تھا کہ کہیں کوئی اسے اس کی بیوی اور بچوں سے چھین نہ لے جائے۔ اسی سبب وہ گھرانے والے کی بے عزتی کرتا اور بیوی بچوں کو تالے میں رکھتا تھا۔ گلخان فروٹ کا کام کرتا تھا، اب اس کا کاروبار بہنوئی نے سنبھال لیا تھا، جو اس بزنس کی وجہ سے امیر ہو چکا تھا۔ ہر ماہ گلخان کی بہن اس کو کچھ رقم دے جاتی جس سے وہ گھر چلاتا تھا۔ اس کی ذہنی کیفیت کے پیش نظر اسے علاج کی ضرورت تھی۔ جب موڈ صحیح ہوتا وہ خود ڈاکٹر کے پاس چلا جاتا اور جب دماغی حالت ٹھیک نہ ہوتی دوائیں پھینک دیتا، کہتا کہ ڈاکٹر نے زہر دے دیا ہے تاکہ میں مر جاؤں اور وہ میری ذکیہ کو لے جائے۔ وہ کئی بار ذکیہ سے معافی مانگ چکا تھا کہ تم کو مارتے وقت مجھے پتہ نہیں چلتا کہ کیا کر رہا ہوں، اس بار معاف کر دو، آئندہ نہیں کروں گا۔ وہ بیچاری معاف نہ کرتی تو کیا کرتی، کہاں جاتی؟ جب دکھ قابل برداشت نہ ہوتا بہت روتی اور پولیس والوں کو بد دعائیں دیتی کہ جنہوں نے مار مار کر اس کے خاوند کی ایسی حالت کر دی تھی۔ لوگ اس کا حال دیکھ کر ترس کھاتے تھے، مگر کوئی اس کو ان دکھوں سے نجات دلانے کے لیے عملی قدم نہ اٹھاتا تھا۔ وہ تنہا تھی، 2 بچوں کا ساتھ تھا جس کا وارث ان کا باپ تھا۔ ایک دن ایک ہمسائے نے ابو سے آ کر کہا کہ ذکیہ ہماری بچیوں کی طرح ہے، اس کی حالت دیکھی نہیں جاتی۔ گلخان اچھا آدمی تھا، ہم اس کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے، حالات نے اس کو بیمار کر دیا ہے، ہمیں ذکیہ اور اس کی بچیوں کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ ابو نے جواب دیا کہ اگر ہم ذکیہ اور بچیوں کو گلخان سے جدا کریں گے تو یقیناً وہ پاگل ہو جائے گا، کیونکہ ذہنی مریض ہونے کے باوجود وہ اپنی بیوی اور بچوں کا واحد سرمایہ حیات سمجھتا ہے۔ اس کا علاج کسی کے پاس نہیں تھا کیونکہ وہ کسی کو اپنے قریب بھٹکنے نہیں دیتا تھا، گالیاں دیتا، شک کرتا، ہر کسی پر الزام دھرتا کہ تم لوگوں نے ہی چوری کا پرچہ کٹوا کر مجھے پولیس سے مار پڑوائی تھی۔ اس کے ذہن سے اس وہم کو کوئی نہیں نکال سکتا۔ پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ابو نے مایوسی کا اظہار کیا تو پڑوسی کی ہمت بھی جواب دے گئی۔ کچھ دن گزرے تھے کہ پتہ چلا کہ ذکیہ گھر سے غائب ہے، اپنی بچوں کو بھی ساتھ لے گئی ہے۔ گلخان پر رد عمل تو ہونا تھا۔ وہ چیخنے چلانے لگا کہ میری خوبصورت بیوی کو نہ جانے کون نابکار بھگا کر لے گیا ہے، اس نے میری بچوں کو بھی اغوا کر لیا ہے، میں اس کا خون پی جاؤں گا۔ پھر ایسے ہی گلیوں میں مارا مارا پھرنے لگا اور بیوی بچوں کے غم میں پورا پاگل ہو گیا۔ پڑوسی حیران تھے کہ ذکیہ کہاں گئی، اس کا کوئی بھی نہیں تھا۔ کوئی کہتا کہ اس نے بچوں سمیت دریا میں چھلانگ لگا دی ہے، اپنی زندگی سے تنگ تھی، خودکشی کر لی ہوگی۔ کون کسی کو تلاش کرتا ہے؟
محلے والوں میں سے کسی نے اس کو تلاش نہ کیا، الٹا سب نے یہی کہا کہ شکر ہے اپنی اور بچوں کی جان بچا کر چلی گئی، ورنہ یہ نیم پاگل ظالم شوہر اس کو کسی دن مار ہی ڈالتا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ گل خان پاگل ہونے کے باوجود صرف ذکیہ کو ہی مارتا تھا، اسی پر شک کرتا تھا، مگر اپنے بچوں کو نہیں مارتا تھا۔ تاہم اپنے سامنے ماں پر تشدد ہوتے دیکھ کر بچوں کی بھی ذہنی حالت متاثر ہو رہی تھی۔ کافی دن وہ گلیوں میں بیوی بچوں کو تلاش کرتا رہا۔ وہ بڑبڑاتا تھا کہ کوئی میری ذکیہ کو لا دے، کسی ظالم نے اس کو مجھ سے چھین لیا ہے۔ کبھی کہتا کہ اب آئے گی تو نہیں ماروں گا، وہ اسی لیے کہیں چھپ گئی ہے۔ وہ اس کا نام لے لے کر پکارتا تھا۔ اس نے دوا کھانا چھوڑ دی تھی۔ اس کے نزدیک جانے کی جرأت کوئی نہ کرتا، ہر کوئی اس سے ڈرتا تھا کہ یہ پاگل ہے، پتھر اٹھا کر مار دے گا۔ یوں ہی گلیوں میں پھرتے پھرتے ایک روز وہ گم ہو گیا اور دوبارہ نظر نہیں آیا۔ کافی دن اس کا گھر کھلا پڑا تھا۔ بہن بھائیوں کو اطلاع ملی کہ گل خان غائب ہو گیا ہے، تب وہ آئے اور گھر کو تالا لگا کر چلے گئے۔ وہ دن اور آج کا دن اس کے گھر میں تالا پڑا ہے۔ ذکیہ کا پتہ چلا اور نہ اس کے بچوں کا۔ گل خان بھی لوٹ کر نہ آیا۔ خدا جانے اسے زمین نکل گئی یا آسمان کھا گیا۔ میں پولیس والوں سے التجا کروں گی کہ وہ دوران تفتیش ہر ایک کو یوں بے دردی سے نہ مارا کریں، کیونکہ کچھ لوگ بے گناہ ہوتے ہیں۔ جب ان کے بندار کا شیشہ ٹوٹتا ہے تو وہ خود بھی ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں۔ ہر ملزم کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں آنگنا چاہیے، کیونکہ اس طرح اچھے اور صحت مند ذہن کے لوگ بھی عمر بھر کے لیے بیکار و برباد ہو جاتے ہیں۔